السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، معززین، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، مولانا سے تقریباً 27 سالہ تعلقات کا ایک دور ختم ہوا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تپتے ہوئے صحرا میں ایک مسافر صاحبان سے محروم ہو گیا۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں 2 مرتبہ بڑی تنہائی محسوس کی، ایک مولانا کے بڑے بھائی میرے مشفق و مہربان مولانا حبیب الرحمن صاحب کی وفات کے بعد، اور ایک موقع آج کا ہے۔ بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، وقت کم ہے، مختصر الفاظ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب کو میں ایک انوکھی شخصیت سمجھتا ہوں۔ انوکھا اس معنی میں کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے اخلاق و اطوار، آپ کی باتیں، آپ کی تحریر، آپ کی تقریر، سب میں انوکھا پن تھا، سب میں انوکھا پن، آپ کی سوچ میں انوکھا پن، آپ کے وضاحت میں انوکھا پن، سب میں انوکھا پن تھا۔ اس انوکھے پن کا احساس آپ سمجھنے کے لیے میرے اپنے تعلقات مولانا سے کیسے ہوئے اس پر میں آپ ذکر کرتا ہوں کہ 1996 میں ہم جماعت پنجم میں تھے۔ مولانا کی باوقار شخصیت کا ایک جلال سب پر تھا۔ طلباء قریب بھی کم ہوا کرتے تھے جو چھوٹی جماعتوں میں ہوتے تھے۔ 5ویں جماعت کا ترجمہ قرآن مولانا حافظ انیس الرحمن صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ ایک 2 ویلر کے حادثے میں ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اعدادی ثالث میں بٹھایا گیا، جہاں کا ترجمہ قرآن مولانا پڑھاتے تھے۔ ہم پہلے دن بیٹھے تو ہمارے ساتھیوں میں مولانا کے ایک شاگرد، ان کے فرزند تھے جو کلاس میں مغفل رہتے تھے، پنگنور کے تھے، نام بتانا میں نہیں چاہ رہا۔ پہلی دن کا معاملہ ہے، بیٹھے ہیں، مولانا تعلیم کا آغاز کر دی ہے، کوئی بات، کوئی شعر پڑھنا جا رہے تھے، اچانک ذہن ساتھ نہیں دیا تو مولانا ٹوپی نکال کر سر ہاتھ پر رکھ کر ایک مخصوص انداز میں مولانا کہنے لگے کہ عمر جب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے حافظہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آدمی کتنا بھی پڑھے حافظے میں نہیں رہتا۔ پھر طلباء کو ابھار رہے تھے تعلیم پر کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، آپ لوگ ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اب جو پڑھیں گے وہی آپ کے ذہن میں تازہ رہے گا۔ اسی سلسلے کی بڑی اچھی باتیں، طلباء کی بڑی اچھی ذہن سازی ہو رہی تھی۔ ہمارے جو ساتھی مغفل تھے، ان کے سامنے تہذیب الاخلاق علی گڑھ کا ایک مجلہ تھا، جس کے آخری میں دماغ ان کا اشتہار تھا۔ وہ کہیں اور ہے ان کا دماغ۔ انہوں نے کہا مولانا ذہن اگر، حافظہ اگر کمزور ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہی نہیں بوڑھے بھی اگر ہوں، وہ دماغ ان کھا لینے سے ان کا حافظہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب جملہ تھا، وہ مولانا پر پوری جماعت سہم گئی، اور مولانا بھی تھوڑے سے بے خواب ہوئے، کہا کہ تم کھاؤ کہ تم کو ہے نا 2 سال ایک جماعت میں پڑھنے کا تمہیں ہے نا موقع نہیں ہوگا۔ اس قسم کا کوئی جملہ مولانا نے کہہ دیا، گھنٹی ختم ہو گئی، چلے گئے۔ ہم لوگ بے حد پریشان، پوری جماعت سہمی ہوئی ہے، ایک طرف ہنسی بھی آ رہی ہے ان کی غفلت پر، دوسری طرف غصہ بھی آ رہا ہے، اور مولانا خلیل الرحمن صاحب کی نظامت کا زمانہ، کیا ہو جماعت کے ساتھ، سب پریشان ہیں۔ دوسرے دن مولانا حسب معمول آئے، آپ دیدہ انداز میں ہمارے ان ساتھی سے معافی مانگنے لگے کہ کل میں بے قابو ہو کر ہے نا میں نے کچھ غلط کہہ دیا، اس کو دل میں مت رکھو، اس کو دل میں مت رکھو۔ پھر آپ نے آپ دیدہ ہو کر آپ نے طلباء کو نصیحت کی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں۔ وہ دن اور اس دن کا درد ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بہت سے ساتھیوں کے دل آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مولانا نے ایسے ابھارا تعلیم پر کہ یقین مانیے کہ اس وقت تک
مطالعے سے لکھنے پڑھنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ دن تھا کہ مولانا نے کے کہنے پر یہ ہماری گاڑی پٹری پر لگی. پھر اس کے بعد مولانا سے نا قربت کا معاملہ ہوا. وہ دن تھا. پھر مولانا کے آخری دن کہ یہ تعلق ان کے ساتھ ہمارا نہ رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا استاد ہوتا تو اس وقت جو طالب علم کے سلسلے میں جو کچھ ہوتا اور اس چیز کو مولانا نے اکثر بلا کر اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود آپ نے معافی تلافی کی جو بات کہی اور اس کے بعد طلباء کو جو نصیحت کی کہ اپنی زندگی کو مفید بنائیں. ایک کلاس میں واحد حاضر اور جمع غائب کا معاملہ کسی کا نہ رہے. سیکھیں کرے والدین کس محنت کے ساتھ کن جذبات کے ساتھ طلباء کو بھیجتے ہیں. یہ مولانا نے اس درد کے ساتھ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک کی زندگی مولانا کی پٹری پر لگی تھی. یہ انوکھا پن آپ کی شخصیت میں تھا کہ ایسی باتیں ایسے انوکھے آپ کے خیالات کئی طلباء کی زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنے اور بہت سے لوگ اور زندگی کے راستے پر لگ گئے. اس سلسلے میں میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے میں یہیں اس بات کو ختم کرتا ہوں. دوسری بات جو میں نے محسوس کی کہ مولانا کہا بھی کرتے تھے کہ عمر کی بزرگی کس کام کی؟ اصل بزرگی اونچی سوچ اور اعلیٰ اخلاق کی ہوتی ہے. اونچی سوچ اور اعلیٰ اخلاق کی یہ دونوں باتیں جو ہے مولانا کے پاس علم و عمل اور دل و دماغ دونوں کا حسین سنگم مولانا کی شخصیت تھی. اور یہ مزاج مولانا کا تھا. بڑے درد مند انسان تھے. کسی بھی طالب علم کے سلسلے میں کسی بھی شاگرد کے سلسلے میں کچھ بھی ایسی بات سنتے متعلقین کے سلسلے میں کہ بھئی تکلیف میں یا مصیبت میں جب تک کوئی خیر کی خبر نہیں معلوم ہوتی اس وقت تک مولانا چین سے نہیں رہا کرتے. آپ کے پاس جو بھی آتا اپنی تکلیف جو بھی ہو سب سے پہلے اس کے سلسلے میں فکر کرنا یہ مولانا کا مزاج تھا. وفات سے 2 دن پہلے محترم سیکریٹری صاحبان کے ساتھ ہمارا جانا ہوا مولانا کی خدمت میں. ہم آبدیدہ تھے. مولانا کی کیفیت دیگر کو تھی لیکن اس وقت بھی جب زبان لڑکھڑا رہی تھی ساتھ نہیں دے رہی تھی آپ کی زبان پر الفاظ تھے کھانا ہم سے کہہ رہے تھے ساتھیوں سے کہ مہمان آئے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. اتنی مرتبہ 5-6 مرتبہ مولانا نے یہ باتیں نا کہی کہ ہم لوگوں سے یہ چیز ہے نا دیکھی نہیں گئی. مولانا کی اہلیہ کے چند دنوں بعد کا یہ واقعہ ہے. اس سے آپ کے اخلاقی مزاج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا عمر آباد آئے تھے. جمعرات کا دن تھا. مولانا نے مدراس جانا آپ کے لیے ضروری تھا. جانے کا فیصلہ کر لیا. انٹرسٹی سے عام طور پر جاتے تھے. ٹکٹ بن گیا. اس کی مجھے اطلاع نہیں تھی. بڑی غربت کے باوجود مولانا نے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی یہ بھی اس واقعے میں بات آتی ہے. تو مجھے 9 بجے کے آس پاس مجھے آٹو ڈرائیور کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ مولانا مدراس جا رہا ہے. میں فوراً آیا مولانا سے ملا اور کہا کہ ساتھ کون جا رہا ہے؟ تو مولانا نے کہا میں اکیلا جا رہا ہوں. تو میں کہا کہ میں نے اصرار کیا میں ساتھ آؤں گا لیکن مولانا تیار نہیں تھے. لیکن اصرار کرنے پر خاموش ہو گئے. ساتھ میں چلا گیا. تو ہم لوگ مدراس جب پہنچے مدراس سے کچھ پہلے آپ کے ایک قریبی وہاں ہیں جو آٹو جن کا ان کا آٹو تھا عبدالرزاق صاحب ان سے مولانا نے فون کر کے بتایا کہ ابھی ہم لوگ 1 گھنٹے میں پہنچیں گے. آپ ایسا کرو فلاں ہوٹل کو جائے. ایک مخصوص ہوٹل کا نام کیا. وہاں سے بریانی اور اس کے جو لوازمات جو ہوتے ہیں معیاری ہوٹل تھا وہاں سے وہ لے لو. اپنے لیے جو لینا ہے لے لو. میرے لیے دہی کھانا لے لینا. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید مولانا ان کے لیے اس بریانی کا معاملہ نہ کر رہے ہیں. بڑی خدمت وہ کرتے ہیں مولانا کی. تو انہوں نے سادہ 2 دہی کھانا لے لیا. وہ اسٹیشن پر آئے لینے کے لیے. اترنے کے بعد سب سے پہلا سوال تھا کہ میں نے جو کہا وہ کیا ہے یا نہیں کیا. بریانی لیا ہے یا نہیں آئے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے سادہ کھانا اپنے لیے لے لیا ہے. تو مولانا نے کہا میں نے جو کہا ہے پہلے وہ کرو. وہ کہہ رہے تھے کہ لے جا کے آپ کو پہنچاؤں گا جاؤں گا نہیں. مولانا کہہ رہے تھے میں یہیں ٹھہروں گا تم جا کے پہلے لے کے آؤ اس کے بعد ہم آٹو میں جائیں گے. خیر ہم گئے پہنچے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے. مولانا بہت اس وقت نا جلال میں تھے. جب ٹھنڈے ہو گئے تو میں نے بہت نرمی سے کہا مولانا آج جو آپ کا جو معاملہ تھا کہ بریانی کے سلسلے میں جو آپ نے اصرار کیا بڑا اچھا نہیں لگا. سب کے ساتھ ہم دہی کھانا سیدھا سادہ کھا لیتے تو بات ہو جاتی معاملہ ختم ہو جاتا. تو مولانا نے بتایا کہ میں نے تمہیں اس لیے اپنے ساتھ خواہش کے باوجود ساتھ سفر کرنے کے لیے نہیں کہا کہ آج عمر آباد میں جامعہ میں مولانا ظہیر صاحب کے ایک بھتیجے کے ولیمے کی دعوت اساتذہ کے لیے تھی.
میری وجہ سے تم اس کھانے سے محروم نہ ہو جاؤ، اس کے لیے میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی تھی. جب تم آ ہی گئے ہو اصرار کر کے تو کم سے کم اس کی تلافی ہو، یہ میں نے سوچا، یہ میں نے اس کے لیے میں نے کوشش کی. یہ مولانا کے ہے سوچنے کا یہ مزاج تھا، یہ خیال تھا. مہمان نوازی آپ کے خون میں تھی، آپ کے خون میں تھی. مولانا کی اہلیہ کا جب انتقال ہوا، انتقال کے دوسرے تیسرے دن مجھے ایک عمر آباد میں ایک لڑکا ہے جو دماغ سے بھی ذرا پیدل ہے، پانی گھر پہنچایا کرتا تھا. اس کا جملہ تھا کہ عمر آباد میں ایک ہی گھر ایسا تھا جب بھی میں پانی پہنچانے کے لیے جاتا تو کچھ نہ کچھ مجھے کھلا دیتے تھے، کچھ نہ کچھ وہاں کھلا دیتے تھے. آج ہے نا وہ گھر اڑ گیا ہے. یہی جذبات مولانا کا ایک دھوبی جو کپڑے دھویا کرتا تھا اس کا بھی معاملہ یہی جذبات تھے. یہ میرے ساتھ یہ بات ہے نا پیش آئی. خودداری ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. ابھی آپ نے پوری تفصیل سنی. مولانا بیمار تھے، کرنول کے احباب وہاں لے گئے، اور جب پورا معاملہ ختم ہوا تو مولانا نے کہا، وہ لوگ نا خدمت کرنا چاہ رہے تھے. مولانا نے کہا نہیں، جتنا بھی خرچ ہوا ہے پائی پائی لکھ کر دے دے اور سارے معاملے وہ کر دیں گے. جب تک وہ معاملہ نہیں ہوا مولانا وہاں سے نہیں ہٹے، معاملہ ہے نا ختم ہوا. اسی طریقے سے مولانا کی اہلیہ کی وفات میرے علم کے مطابق 19 سپٹمبر 2016 کو ہوئی. اس دن کا یہ واقعہ ہے کہ انتقال کے بعد تجہیز و تکفین پوری ہونے کے بعد وہاں جو ذمہ دار تھے کاکا ارشاد صاحب، مولانا نے ان کو بلایا، بلا کر کہا کہ آج کے جو معاملہ حساب کتاب کا کیا ہے. کاکا ارشاد صاحب نے کہا معاملہ نے مولانا کی خدمت کا موقع دیجیے. مولانا اس کے لیے ہرگز تیار نہیں. وہ بولے کہ میری بیوی کا معاملہ ہے، میرے اپنے گھر کا معاملہ، اپنے گھر کے معاملے میں آپ کیسے دخل دے سکتے ہیں. تو صرف وہ اس انداز کے الفاظ اس لیے کہ وہ اپنی پیشکش کا دست بردار ہو جائیں. اور یہ اس طریقے سے پھر پورے کا پورا جو معاملہ تھا وہ معاملہ انہوں نے ادا کیا اور اس کے بعد انہیں تسلی دی. ایک موقع پر ایسا تھا کہ اساتذہ کرام اکثر کھانے پینے کا نظم مولانا کا میں کرتا تھا، تو اساتذہ کچھ کہہ کر رکھتے تھے کہ مولانا کے لیے جب بھی کھانے کی ضرورت ہو مجھے فون کر دینا. ایک موقع پر مولانا باہر گئے ہوئے تھے کسی کی عیادت کے لیے، آئے تو مغرب کے بعد کا وقت ہوا. مولانا عبد المالک صاحب کو میں نے فون کیا کہ مولانا آج باہر سے اچانک آ گئے ہیں، پروگرام دوسرے دن آنے کا تھا، آپ کھانا بھیج دیجیے، کھانا بھیج دیجیے. تو تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا انتظام محمد سیفی کھانا لے کر آ گئے، روٹی لے کر مولانا کے مزاج کے حساب سے آ گئے. تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نے کس کی اجازت سے کھانا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ڈر کر کہہ دیا کہ رفیع صاحب نے فون کیا تھا لے آیا. مولانا نے مجھے بلایا، بلا کر اتنا برسے اور برس کر کہا کہ کھانے کے لیے آدمی کو گرنا نہیں چاہیے. زندگی میں ایک سبق یاد رکھو، کھانے کے لیے آدمی کو نہیں گرنا چاہیے. جب تک کھانے کے معاملے میں تمہارے اندر اونچا پن نہیں آئے گا تم ایک اچھے انسان نہیں بن سکو گے. وہ دن تھا. اس کے بعد کبھی میں نے یہ واقعہ ہے نا مجھ سے نہیں بلایا گیا. آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مولانا نے جن جذبات کے ساتھ وہ الفاظ کہے، وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں ہے. محمد سیفی بھی ہے نا یہاں اس مجلس میں ہے، وہ بھی اس کی گواہی دیں گے. مولانا کا مزاج بہت دینے دلانے کا تھا. کسی کے بھی سلسلے میں کچھ پوچھتے، جب تک کچھ دیتے نہیں دلاتے نہیں تسلی نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی ہو. اور جو آدمی بخیل ہوتا بے فیض سے نا بے فیض انسان سمجھتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. اور بعض بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہت اونچا نام پایا، اونچا نام کمایا، لیکن ان کی کوئی حیثیت مولانا کے پاس نہیں تھی. کوئی ان کے سلسلے میں کوئی نا اچھے تاثرات مولانا کے نہیں ہوا کرتے تھے. معاملات کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا. کسی سے بھی کوئی معاملہ کچھ چیز منگاتے کرتے، پہلا کام جیسی وہ چیز پہنچتی پہلا ہاتھ ہے نا جیب میں جاتا، رقم اٹھاتے فوراً دینے کی کوشش کرتے. مولانا وانم بڑی میں ایک عرصے تک رہے. وہاں گھر کے کچھ نظم کی ذمہ داریاں میرے ساتھ تھیں. فون آتا تو میں چلے جاتا، جا کر جو پہنچانا ہے پہنچا کے آ جاتا. جیسے ہی پہنچا دیتا معاملات. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ گیا تو مہمان تھے، مولانا نے کچھ معاملہ کرنا چاہتا، میں نے کہا پھر میں بعد میں آؤں گا تو معاملہ کر لوں گا. دوسری مرتبہ، اور عام طور پر عصر کے بعد مولانا یاد کرتے، میں پہنچنے تک مغرب ہو جاتی. دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی. 3 مرتبہ ہونے کے بعد چوتھی مرتبہ جب مولانا نے جب ملاقات ہوئی تو کہا پہلے سلام کا جواب بھی ہم بعد میں دے لیں گے، پہلے معاملے صاف کر لو. میں نے دیکھا کہ مولانا نے پوری چیزیں لکھ کر رکھی تھی. حد تو یہ تھی اس لیسٹ میں کہ ٹکٹ کی رقم بھی لکھی ہوئی تھی، میرے رات کے کھانے کے لیے ایک رقم بھی اس میں نے لکھی ہوئی تھی، رات کے کھانے کے لیے. اور کہہ رہے تھے
کہ تم مغرب میں آئے ہو, عمر آباد پہنچنے تک ہے نا عشاء ہو جائے گی, کھانے کا معاملہ نہیں ہوگا, اپنی جیب سے تم ہے نا میرے لیے کھانے کا بار اپنی جیب سے اٹھاؤ, یہ مجھے پسند نہیں ہے. ایک بڑی رقم ہے نا مولانا نے میرے حساب میں رکھ کر ہے نا میرے حوالے کی, اور جب تک میں وہ نہیں لیا اس وقت تک ہے نا مولانا کو ہے نا تسلی نہیں ہوئی تھی. اسی طریقے سے شاگردوں کے ساتھ مولانا کا جو سلوک ہوا کرتا تھا یہ بہت ہی انوکھا سلوک ہوا کرتا تھا. بچے ہوں تو بچوں کے جیسا, پڑھنے والے طلبا ہوں جو جس لائن کا ہوتا اس لائن کا, اور جامعہ میں کسی کو کوئی اعزاز دیا جاتا تو اس وقت مولانا کے جذبات کچھ الگ ہی ہوتے. 2015 کی بات ہے, مولانا عبدالہادی عمری صاحب جو اس وقت لندن میں رہتے ہیں, ان کو جامعہ کے سالانہ اجلاس کے لیے بلایا گیا. تو اتوار کا دن جس دن سالانہ اجلاس تھا 7 بجے کے وقت میں, اس دن کا پروگرام مولانا عام طور پر فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتے, لیکن کسی دن پروگرام کچھ ہوتا تو اس دن آرام نہیں کرتے تھے. مولانا عبدالہادی صاحب نے مجھ سے پوچھا بھیجا کہ کیا اس وقت مولانا سے ملا جا سکتا ہے, تو میں نے جا کر کہا کہ بہتر ہے آپ مولانا سے فون کر لیں, آج ہے نا وہ ان کا جو معمول آرام کا معمول ہے آج وہ آرام کا معمول نہیں رہے گا. تو میں ہی فون لگا کے دیا, مولانا نے بات کی. مولانا عبدالہادی صاحب نے کہا کہ میں نا آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں, پھر جامعہ کا پروگرام رہے گا, اس سے پہلے میں نا آپ سے مل لینا چاہتا ہوں. مولانا نے اس وقت مولانا کے جو جملے تھے وہ جملے یہ تھے کہ نہیں آج آپ میرے گھر نہیں آئیں گے, میں آپ کی چوکھٹ پر آؤں گا. آج آپ میرے گھر نہیں آئیں گے, میں آپ کی چوکھٹ پر آؤں گا کہ آج آپ کی حیثیت شاگرد کی نہیں ہے, جامعہ میں ایک مہمان کی, معزز مہمان کی ہے, اور ایک ناظم کی حیثیت اور ایک جامعہ کے ایک رکن کی حیثیت سے میں آج استقبال کے لیے میں نا آپ کے پاس پہنچوں گا. پھر مجھے آٹو کا حکم دیا, میں آٹو لے آیا. مولانا خاموشی کے ساتھ کمرے پہنچے, وہاں مہمان کا استقبال کیا, ان سے جو بات کرنی تھی بات کی, پھر اس کے بعد آپ نا اجلاس میں آئے. یہ شاگردوں کو جو مقام, جو منصب دینا, یا ان کے لیے جو اونچے جذبات تھے, یہ مولانا کے پاس آنا یہ باتیں تھیں. اور ایک بات, عزت نفس کا بہت زیادہ خیال تھا. ایک جملہ بھی اگر میں بول دوں تو اس پر کیا گزرے گی اس کا ہے نا بہت سوچا کرتے تھے, بہت دوسروں کا معاملہ ہو. تو ایک چھوٹی سی بات ہوئی, ایک مشاعرے میں, الیاس صاحب جانتے ہیں کہ شاداب بے دھڑک صاحب آئے, اس مشاعرے میں کچھ انہوں نے فوش قسم کا کلام ہے نا پڑھ دیا, تو ہم لوگ کچھ جذبات میں آ گئے, آ کر ہے نا ان کو وہیں روک دیا, اور اسٹیج سے جب تک نہیں اترے اس وقت تک نہیں چھوڑا. اور دوسرے دن بڑی شان کے ساتھ مولانا کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ کل ایسا معاملہ ہوا, ہم نے ایسا کارنامہ انجام دیا. مولانا کا چہرہ اتر گیا, کہا ایک آدمی جامعہ کے اسٹیج پر آتا ہے, کچھ بھی ہو وہ جامعہ کا مہمان ہے, جامعہ کے مہمان کے ساتھ کم سے کم ایسی حرکت آپ اساتذہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کم سے کم ایسی حرکت آپ اساتذہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جب مولانا جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے, وہ جامعہ اسلامیہ آئے اور وہاں انہوں نے کچھ تقریر کی. تقریر کے بعد جو پاکستانی طلباء تھے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ لگ گئے, اور اس میں ہندوستان میں مسلمانوں کے معاملات کو لے کر ان کی بڑی کھینچائی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. جب دوسرے دن شیخ بن باز کو معلوم ہوا کہ ایسی حرکت ہوئی ہے, تو انہوں نے سارے طلباء کو جمع کیا اور جمع کر کے نصیحت کی کہ مہمان کی قدر کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. کل تم نے جو کام کیا ہے وہ ایمان سے مغایر کام کیا ہے, اور ہماری اس یونیورسٹی میں اور مدینے کی جیسی جگہ پر ایسی بے ایمانی کا کام ہے نا آئندہ نہ دہرایا نہیں جانا چاہیے. یہ واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ مہمان کچھ بھی ہو, اس سے کوئی بھی کمی کمزوری ہوتی ہو, اگر بولنا ہی ہے تو الگ سے تنہائی میں اس سے بولا جائے, اور سب کے سامنے اس کی عزت نفس کا خیال کیے بغیر بولنا یہ بالکل ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینے کی بات یہاں آئی. مختصر الفاظ میں مولانا کے زبان پر ہمیشہ یہ شعر ہوا کرتا تھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. تمام عمر اسی احتیاط سے گزری, اسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. میرے تعلقات مولانا سے تھے, جیسا کہ میں نے بتایا تقریباً 27 سالہ تعلقات. شاگرد ہونے کے باوجود مولانا کا جو مزاج, جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ انتہائی مساویانہ. سفروں میں ہم ان کی خدمت کے لیے جاتے تھے, لیکن محسوس یہ کرتے تھے کہ مولانا ہے نا ہماری خدمت کر رہے ہیں. یہ ان کا مزاج تھا. سفر سے آتے تو کبھی کچھ خرچ کا کوئی معاملہ ہوتا تو فوراً اس سے زیادہ کچھ ہے نا لوٹانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ میری وجہ سے ہے نا تکلیف نہ ہو. اور ایسی کوئی بھی سفر ہوتا تو کوشش یہ کرتے تھے کہ سفر سے ہمیں نہ کچھ حاصل کریں,
سفر سے ہم کچھ حاصل کریں، اور بتاتے تھے کہ بھی اگر سفر سے کچھ نہ ملے، کچھ نہ پاؤ، تو پھر 2 دن 3 دن 1 دن سفر کرنے کا، اس میں زحمت اٹھانے کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بار بار کہا کرتے تھے، اور کبھی پوچھا بھی کرتے تھے کہ اس سفر سے تم نے کیا حاصل کیا۔ مجلسوں کا بھی یہی معاملہ تھا، ساتھی اساتذہ بیٹھتے آپ کے ساتھ تو آپ ہمیشہ ان کو کچھ نہ کچھ نئی بات دینے کی کوشش کرتے اور بتاتے۔ ایک استاد کا پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ایک جملہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے، جو انہوں نے آشفتہ بیانی میری میں لکھا ہے، سب سے اچھا استاد وہ ہے جس کا علم اڑ کر طالب علم کو لگے، جس کا علم اڑ کر طالب علم کو لگے۔ طالب علم نہ بھی چاہے تو استاد ایسی کچھ چیز دے دے کہ پھر نہیں لینے والا طالب علم لینے والا بن جائے۔ یہ آپ کا ہمیشہ سے معاملہ تھا۔ ایک موقع پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، چٹھی بھی آ گئی ہے کہ طلباء کے لیے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ایک موقع پر ایک مدرسے کی زیارت میں ہم لگے ہوئے تھے، وہاں کے طلباء میرے اساتذہ نے، وہاں کے جو ناظم تھے، انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ طلباء کو کوئی پیغام دیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ ہم چلنے کے موڈ میں تھے، چلنے کا معاملہ تھا، مختصر وقت تھا۔ آپ نے اس وقت ایک شعر پڑھا، کچھ اس طرح سے جیو روح گل سیتا بن کر، کچھ اس طرح سے جیو روح گل سیتا بن کر، تمہارے بعد تمہاری مہک چمن میں رہے، تمہارے بعد تمہاری مہک چمن میں رہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا کے تمام شاگردوں کے لیے یہی ایک شعر پیغام ہے۔ ہم کوشش کریں تو مولانا نے جیسی زندگی گزاری، جن اوصاف کے آپ حامل تھے، وہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا کا جو خلا ہے وہ خلا پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تلافی تو کرنے کی ضرور کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس مقام پر مقام ہم کو لینا ہے، ہم کو کرنا ہے، اور اس کے لیے جن صلاحیتوں سے لیس ہونا ہے اس کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں کو مولانا نے تیار کیا ہے، جن کو فیض پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو مولانا کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ شکریہ۔ السلام۔